ہر مختلف جگہ پہ پیکیج دے رہے ہیں. ماں باپ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ مجبور ہیں. کون سی بلڈنگ کرائے کی ہے, کتنا کس اسکول میں ٹیچروں کو پے کیا جا رہا ہے. السلام علیکم اپنے والٹن کے ویورز. آج ہم موجود ہیں والٹن کے قدیمی اور پرانے ادارے کے اندر, جی سر سید ہائی اسکول اینڈ کالجز. یہ والٹن کا ایک بہت ہی پرانا ادارہ ہے. یہاں سے ہزاروں سینکڑوں بچے تعلیم یافتہ ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں. اور یہ جن کی زیر پرست ہے وہ ہمارے زیر نگرانی ہے سر امجد اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے مختصر سوالات کے جوابات لیں گے. ان کا ایک اپنا تجربہ ہے ایجوکیشن کے اندر. تو سر میرا آپ سے سب سے پہلا کوشچن یہ ہے, یہ بتائیں کہ یہ ادارہ کتنا پرانا ہے اور ابھی تک آپ لوگوں کو کتنا عرصہ ہو گیا بچوں کو تعلیم دیتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا سر سید ہائی اسکول اینڈ کالج ہمارا واحد تعلیمی ادارہ ہے جو پورے کینٹ کا پہلا ریکگنائزڈ ادارہ ہے, پورے کینٹ کا, جس میں 2 MNA حلقے آتے ہیں. اس میں کوئی ایسا پہلے کالج نہیں تھا. سب سے پرانا ہمارا سر سید کالج ہی ہے, اور تب سے ہم اس علاقے کے پڑھا رہے ہیں. اور بالکل فیس بھی سمجھے کہ فیس فی اللہ ہی پڑھایا جا رہا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ صورتحال اسکولوں کے اور تعلیمی اداروں کی, خاص طور پہ 85% ہم لوگ کہتے ہیں وہ تعلیمی ادارے جو بڑے اپنے محدود وسائل کے اندر جو ہے نا اپنا بچوں کو اپنی سروسز دے رہے ہیں. آگے جیسے 15 جولائی تک چھٹیاں ہو گئی اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ یہ مزید آگے 15 اگست تک بھی جائیں گے. اگر یہ حالات رہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایز اے ایجوکیشنسٹ کہ یہ ادارے بند ہو جائیں گے یا ان کا مستقبل کیا ہے؟ جناب, یہ جو گورنمنٹ ہے انہیں جیسا کہ انہوں نے یہ فنکاروں کے لیے 30,30,000 فنکاروں کو چیف منسٹر صاحب نے ان کو پیکیج دیا ہے. ہر مختلف جگہ پہ پیکیج دے رہے ہیں. پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے لیے یہ کوئی بھی ایسا پیکیج انہوں نے اناؤنس نہیں کیا. ماں باپ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ مجبور ہیں. تو میری تو گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ والدین کو 3-4 ماہ کا ریلیف دیا جائے. ان کے بچوں سے جو ہمارے علاقے کے اس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ فیسیں پے نہیں کر سکتے. تو میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ اساتذہ اکرام کو درجہ 4 کو اور جو بلڈنگ کرائے کی ہے اور یوٹیلٹی بل یہ گورنمنٹ پے کرے اور والدین کو ریلیف دینا چاہیے. اس جو ابھی وبا کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں تو بیچاروں کو یا ہمیں تو مشکل کھانے کی ہے کہ ہم ان کو روٹی کہاں سے بچوں کو کھلائیں. خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہو گئے, تو فیس وہ بیچارے کہاں سے دیں. یہ گورنمنٹ کو ریلیف دینا چاہیے. گورنمنٹ کو ہر چیز کے بارے میں پتہ ہے, کون سی بلڈنگ کرائے کی ہے, کتنا کس اسکول میں ٹیچروں کو پے کیا جا رہا ہے, کتنا یوٹیلٹی بل آ رہا ہے, کیا درجہ 4 کے لوگ لے رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کو ہمیں پرائیویٹ اسکولوں کو والٹن روڈ کے جتنے بھی اسکول ہیں اور ان کو ریلیف دینا چاہیے جو 5,000 سے کم فیس لے رہے ہیں, اور ماں باپ کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ بچے ان کے وہ پڑھ سکیں, ورنہ بچوں کا پورا سال ضائع ہوگا. گورنمنٹ اسکول کی تو یہ حالت ہے کہ یہاں پہ گورنمنٹ اسکول بھی قائم ہے اور ان میں ایک کلاس میں ایک بچے کی جو کلاس کی تعداد ہے وہ 100 کے قریب ہے. تو وہ کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ بھی وہاں پہ جا کے نہیں پڑھا سکتا ہے. اتنے بچوں کو 35 منٹ 40 منٹ میں ان کو پڑھانا, اور کیا کر سکتے ہیں. تو یہ جو خدمت کر رہے ہیں ہم لوگ گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں, اور انشاءاللہ ڈاکٹر مراد صاحب نے جو 20% آف کیا ہے, ہم تو 40-50 بھی آف پیرنٹس دینے کے لیے نہیں آ رہے, اور جو آئے ہیں ان کو بھی آف کیا ہے, اور ان کے ساتھ ہم نے تمام اسکولوں نے تعاون کیا. میری نظر میں کوئی ایسا اسکول نہیں آیا کہ جس نے یہ تعاون نہ کیا ہو, تمام اسکولوں نے تعاون کیا ہے. تو میری ڈاکٹر مراد صاحب سے, چیف منسٹر صاحب سے, وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعظم صاحب سے, اپنا آرمی چیف صاحب سے, اور خصوصی طور پہ عمران خان صاحب سے کہ جتنے بھی ملک کے وہ اسکول جو 5,000 سے کم فیس لے رہے ہیں, موسٹلی 2,000 سے کم لے رہے ہیں, اور ان کے پاس تمام ڈاٹا موجود ہے, ان کو مکمل ان اسکولوں کے اساتذہ کو
सैलरी देनी चाहिए, दर्जा 4 के यूटिलिटी बिल और बिल्डिंग का किराया, जो बिल्डिंगें किराए पे हैं। अदरवाइज़ इस्तातिज़ा और सड़कें रोड जो है वहीं पे रहती हैं। हमारे बनाए हुए ये वज़ीर बन गए, हमारे बनाए हुए ये वज़ीर आज़म बन गए, हम वहीं पे बैठे हुए हैं। हमारे ही ये हाथों से किसी न किसी इदारे से ये गुज़र कर आगे पहुँचे हैं। तो मेरी इनसे गुजारिश है कि साजा की इतनी तज़ील ना की जाए। ना तो ये किसी से मांग सकती हैं, ना हम किसी के आगे हाथ फैला सकते हैं, ना हम लोग किसी को ये कह सकते हैं कि हमें ये मजबूरी है, ना हम पेरेंट्स को कह सकते हैं, पेरेंट्स खुद मजबूर हैं। तो मेरी गुजारिश है इन आला चीफ CM साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, अपने आर्मी चीफ साहब से कि और ख़ुसूसी तौर पे डॉक्टर मुराद साहब से कि हमारे हायर अथॉरिटी तक ये बात पहुंचाई जाए, ना कि चंद एक स्कूल को छोड़ के बाकी तमाम स्कूल जो है वो खिदमत कर रहे हैं मुल्क के साथ, आपके साथ, और उनके आप लोगों को रिलीफ देना चाहिए। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि सर सैयद हाई स्कूल वाल्टन रोड, वाल्टन की अवाम सब जानती कि सर सैयद हाई स्कूल जो एक पुराना अदारा, यहाँ पे बोर्ड के सेंटर्स भी बनते हैं। अब जैसा कि गवर्नमेंट ने बच्चों को प्रमोट करने का ऐलान किया और जो एक पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी बनाई, एज अ एजुकेशनिस्ट आप क्या समझते हैं कि क्या बच्चों के लिए जो फैसला किया गया है, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कि टॉपर होते हैं, जो कि नंबरों के मामलों में बहुत ज़्यादा बड़ी फिक्र करते हैं, तो क्या आप समझते हैं कि ये फैसला ठीक है, या इससे अगर इसको थोड़ी सी नज़रसानी कर ली जाए तो इससे बेहतर भी फैसला हो सकता था? इससे जनाब बेहतर फ़ैसला ये है कि अगर मियाँ असलम इकबाल साहब जो वज़ीर सनत हैं, उन्होंने इशरा बाज़ार खोला है, उन्होंने अनारकली, उन्होंने खुद कह रहे हैं मुँह से, और हमने खुद अपनी आंखों से देखी है पिक्चर कि इतना ज़्यादा रश है कि इंसान वहाँ से गुज़र नहीं सकता। अगर वहाँ कोरोना खामोश है तो बच्चों के पेपर लेने चाहिए थे और बेहतर था, ताकि बच्चे जो है वो आइंदा तालीम हासिल करते और आगे चलते। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं हमारे वज़ीर सेहत कि बच्चों की सेहत ज़रूरी है, तो बच्चों की सेहत भी ज़रूरी है, हम उनके साथ हैं, लेकिन ये तमाम लॉकडाउन मुकम्मल होना चाहिए। कपड़ों के बगैर अगर हम परचेज़ नहीं करेंगे तो हमारी ईद भी हो जाएगी। तो ये उनको बाज़ार तमाम बंद होने चाहिए, और अगर कोरोना मौजूद है, कोरोना वहाँ भी लगता है, हमारे घरों में आएगा, हमारी माएँ जाएंगी, बहनें जाएंगी चीज़ परचेज़ करने, तो फिर वो तमाम बाज़ार, तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पे लॉकडाउन होना चाहिए। अगर वो खुल गए, वहाँ गुज़रने का रास्ता नहीं है, तो वही लोग कोरोना लेके यहाँ पे आ जाएंगे घरों में, कोरोना तो फिर मौजूद है। तो अगर वो उनको रिलीव वो ओपन कर दिया है तो जो बच्चों के भी 6 दिन में पेपर ले लेते। अगर इतना कोरोना नहीं है तो उनको ओपन किया गया है, अगर है मौजूद तो फिर वो भी बाज़ार बंद कर देने चाहिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। आप अपना वार्डन की विवर देखा, जैसे कि सर अमजद ने बड़ी अपनी खूबसूरत बातों से और अपने बड़े खूबसूरत जवाब दिए, और ये एक तजर्बाकार एजुकेशनिस्ट ही दे सकता है। इंशाल्लाह हम एक नए इंटरव्यू के साथ मिलेंगे। बहुत शुक्रिया।